اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ وہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 38، 39، 40۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ بعث بعد الموت برحق ہے، یعنی کفار کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا، اور آج بھی یہ عقیدہ غیر مسلموں کا عقیدہ آج بھی ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ لیکن غلط ہے، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک ہے بعث بعد الموت، کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اور ایک چھٹی چیز والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تو کفار کا کہنا یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ نہیں کرے گا۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا بلا، کیوں نہیں، دوبارہ زندہ کرے گا، اسی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا۔ یہ کفار کا کہنا ہے کہ دوبارہ مٹی سے مل جانے کے بعد پھر ان کا دوبارہ اٹھانا یہ مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بعث بعد الموت کی بابت کہتا ہے کہ والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ رب العالمین کرے گا، تو اسے جھٹلاتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کی تصدیق نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس یعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے تھے۔ یعنی اس بات کو وہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور قسمیں کھا کر کہتے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ قسمیں بھی بڑی تاکید اور یقین کے ساتھ کہتے تھے۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے والبعث بعد الموت کہا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ ہو کر کے رہے گا، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ سچ ہے اور ہو کر کے رہے گا۔ تو ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ارکان یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا،
اگر ایک بھی چیز کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک انکار کرتا ہے، یا ایمان کے 6 ارکان ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی جہالت اور بے علمی کی وجہ سے رسولوں کی تکذیب اور مخالفت کرتے ہوئے دریائے کفر میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ کفار اسی جہالت میں اور بے علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب کی، اور یہ رسولوں کی تکذیب اور مخالفت کرتے ہوئے کفر کے دریا میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ یہ وقوع قیامت کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے، اور اہل حق اور اہل تقوی کو اچھی جزا اور اہل کفر و فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا۔ نیز اس دن اہل کفر پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ قیامت کے عدم وقوع پر جو قسمیں کھاتے تھے ان میں وہ جھوٹے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ قیامت آ کر کے رہے گی، اور مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسے زمین و آسمان ڈھانے کے لیے مزدوروں، انجینئروں اور مستروں اور دیگر آلات و وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم زمین کی کھدائی کرتے ہیں مستری کی ضرورت پڑتی ہے، طرح طرح آلے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ہم جب گھر کو توڑتے ہیں تو گھر میں توڑنے کے لیے 10-20 آدمی لگتا ہے، توڑا جاتا ہے، اور پھر انجینئر کو بلایا جاتا ہے، گھر کا نقشہ بتاتے ہیں، مسجد کا نقشہ بتاتے ہیں، پھر ہم مسجد تیار کرتے ہیں اور پھر گھروں کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ ساری چیزوں کو ہم لگاتے ہیں تب جا کر کے ایک گھر تیار ہوتا ہے، 10-20-50 آدمی لگتا ہے تو پھر ایک گھر تیار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو چاہے وہ گھر بنانے کا معاملہ ہو یا گھر توڑنے کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین کو کوئی مستری اور انجینئر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کی زبان سے اللہ رب العالمین صرف یہ لفظ، یہ کلمہ بولتا کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو مزدوروں، انجینئروں اور مستریوں اور دیگر آلات و وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے تو صرف لفظ کن کہنا ہے۔ اس کے لفظ کن سے پلک جھپکتے قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی عمارتیں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی مندریں دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب قیامت برپا ہوگی، صرف اللہ رب العالمین کن فیکون کہے گا، ہو جا، ہو جائے گی۔ یعنی یہ پلک جھپکتے ہی یہ ساری بلڈنگیں، یہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 77، ہو سکتا آگے انشاءاللہ آگے آئے گا، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین سے یہ کلمہ کن فیکون کہے گا، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور ہو جائے گا۔ صرف یہ کلمہ کہنے کی دیر ہے، پلک جھپکتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے
کہ جن لوگوں کا ایمان ہے یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تو یہ اس ذہن سے اس بات کو ہٹا دے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، اور والبعث بعد الموت پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ قیامت ہو کر کے رہے گی، اور یہ قیامت جب ہوگی تو قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین صرف لفظ کن فیکون کہے گا، اور کہتے ہی یہ پلک جھپکتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔